وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس رمضان میں خدا نے توفیق دیا ہمیں کہ ہم شب قدر درک کر سکیں. شب قدر قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. جاگتے تو لوگ بہت ہیں لیکن شب قدر نہیں ملتی انہیں. شب قدر قسمت والوں کو ملتی ہے. شب قدر ان کو ملتی ہے جو خدا کو زیادہ دعا کرتا ہے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے اندر تبدیلی کے لیے، اپنے اندر ایمان کی بیداری کے لیے. اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے اسے ایسی جگہوں پر اجازت ملتی ہے اللہ کی طرف سے اندر آنے کی، در کرنے کی، ورنہ نہیں ملتی. اس لیے کہ شب قدر جاگنے کا نام نہیں ہے، شب قدر در کرنے کا نام ہے. رات کا وقت اس شب کو احساس کرنے کا نام ہے جو شب مقدروں کی شب ہے. خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر نازل کیا. نزول قرآن دو طریقے کا ہے، ایک تدریجی ہے، ایک دفعی ہے. تدریجی یعنی جو ایکٹ پیغمبر انجام دیتے تھے ایک ایک آیت نازل ہوتی تھی. احد میں چند آیت نازل، مدینے میں چند آیتیں نازل ہوئیں، مکے میں چند آیتیں نازل ہوئیں، دوسری جگہوں پر چند آیتیں نازل ہوئیں. اس طریقے سے آیتیں الگ الگ جگہ پر جو ایکٹ پیغمبر کی طرف سے ہوتا تھا اس پہ آیتیں نازل ہوتی تھیں. لیکن ایک ہوتا دفعی، ایک ساتھ قرآن کو نازل کرنا، وہ شب قدر میں. شب قدر 3 رات چھپی ہوئی ہیں، رات مستتر ہے، کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ کون سی رات. 3 میں سے ایک رات ہے، اس لیے 3 کی تاکید ہے.
3 شب، شب بیداری اور اعمال اور استغفار، ان تینوں شب میں کیا جائے۔ شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ 3 راتیں۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا تھا، یا ابن رسول اللہ، 3 راتوں میں سے کون سی رات اصل شب قدر ہے؟ ہم نے فرمایا کہ یہ سر الہی ہے، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تم تینوں رات شب بیداری کرو، تینوں رات اعمال کرو۔ بعض علماء، ہمارے جید علماء صاحبان عرفان، پہلی رمضان سے لے کر چاند رات تک روزانہ قرآن کا عمل کرتے تھے، روزانہ۔ بعض اس طریقے سے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، عمل کرتے ہیں۔ شہر اللہ ہی ہے، اللہ کا مہینہ ہی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی دفعی، ایک ساتھ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، شب قدر کسے کہا جاتا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ سوال ہے، اہمیت کے لیے سوال ہے، اہمیت کے لیے۔ خداوند متعال اپنے بندوں کی عزت کو نہیں گھٹا رہا یہاں پر، یہ سوال کر کر کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کی ویلیو کیا ہے، اہمیت کے لیے، تاکہ تم جانو۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو آج رات آنے والی ہے، خیر، اچھی ہے، بہتر ہے، کس سے؟ 1000 شہر۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے، 12 مہینے 1 سال، 24 مہینے 2 سال، 36 مہینے 3 سال، 48 مہینے 4 سال، 60 مہینے 5 سال، 5 سال 60 مہینے، 100 مہینے کتنے ہوئے؟ 10 سال، 10 سال 100 مہینے، 10 into 10 1000، 10 into 100 1000 ہوئے نا، یعنی 1000 مہینے۔ کتنی عمر ہے انسان کے؟ 1000 مہینے، 80 years، 80 سال، 80 سال ایک عمر ہے۔ گویا اس رات اگر اس نے استغفار کیا صدق دل سے، یعنی 80 سال تک اس نے استغفار کیا ہے، کتنا یہاں پر خدا مہربان ہے۔ اگر دعا کیا اس 80 سال، اس رات 80 سال، کوئی معمولی بات نہیں۔ خیر من 1000 شہر، یہ شب چھپی ہوئی ہوتی، یہ شب کوئی یوں مت سمجھے کہ آپ یہ شب قدر دوسرے راتوں سے الگ ہوتی ہے، نہیں، اگر نوعیت دیکھا جائے ایک ہی ہے سب۔ شب قدر کی رات ہو، پہلی رمضان کی رات ہو، یا کسی اور مہینے کی رات ہو، راتیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ مغرب ٹائم مغرب ہوتی ہے، مڈ نائٹ اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں، فجر اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، رات ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی قدر کوئی اسے احساس نہیں لگا سکتا۔ اگر احساس لگا دے تو ساری دنیا خدا کی طرف دوڑتی ہوئی آئے گی۔ چھپی ہوئی رات ہے یہ۔ کیسی رات ہے یہ؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات ملائکہ اور روح، جس میں خاص طور سے کہا گیا کہ روح الامین، یعنی جبرائیل
نازل ہوتے ہیں زمین پر نہیں، نازل ہوتے ہیں بس۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی سارے سال کا فائل لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وقت کے امام پر، وقت کے ولی معصوم پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہ سلامتی ہے۔ یہ رات درک کرنے والی رات ہے۔ یہ کب تک نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ ہر شب قدر۔ کب تک ہے شب قدر؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قیامت تک دنیا ہے، قیامت تک شب قدر ہے، قیامت تک ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وقت کے امام پر۔ آپ سورہ قدر کو اگر دیکھیں گے، دوسرا نام اس کا اگر آپ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، اس سورہ کو سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ولایت یعنی اس سورہ کے اندر واضح شیعہ سنی کے نزدیک کہ اس میں نازل ہونے والے ملائکہ وقت کے امام پر نازل ہوتے ہیں، رسول پر نازل ہوتے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، اس شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ شاید سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد کس پر نازل ہوں گے؟ رسول اللہ نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ علی پر نازل ہوں۔ اس کا فرمایا کہ جو بھی امام ہوگا اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے۔ آج 12ویں امام ہمارے، تو ظاہر بات ہے مرجع نزول فرشتگان امام زمان ارواحنا لہ الفدان، ان سے ہٹ کر اور کہیں نازل نہیں ہو سکتے۔ یعنی امام پر نازل ہونا مطلب یہ رات شب ولی معصوم بھی کہتے ہیں، یعنی ولی اللہ کی رات ہے، اللہ کے ولی کی رات ہے، حجت اللہ کی رات ہے، اللہ کے حجت کی رات ہے، اللہ کے طرف سے منسوب شدہ امام کی رات ہے، یعنی شب امام ہے، شب ولی اللہ ہے، شب حجت اللہ ہے۔ یعنی یہ رات خاص مہمانی ہے، خاص مہمانی ہے۔ آج رات جس نے بھی پا لیا اس نے مرضی الہی کو پا لیا، یعنی ہر کوئی اس رات کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نو انٹری بورڈز لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ جو وی آئی پی ہے، جس نے کوشش کیا، جس نے خدا کو نزدیک کیا، جس نے خدا کو راضی کیا، وہ اس رات کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ویسے تو آتے ہم سب ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہم یہ رات ہماری ضائع نہ ہو۔ ہماری امید یہی ہے کہ ہم یہ رات کو یوٹیلائز کریں۔ آتے تو سب ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے اس ضیافت میں خدا کی طرف سے انوائٹڈ ہونا چاہیے، معصوم کی طرف سے انوائٹڈ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، مہمانی خاص استغفار کی رات ہے۔ وہ بندہ جو صدق دل سے آج رات یعنی اس مغرب میں اللہ سے عہد کرے، خدایا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر ہدایت پانا چاہتا ہوں، خداوند متعال اس کی توبہ قبول کرتے، اسے وارد کرتے۔ ورنہ اعمال صرف زبانی ہوں گے، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بے محمد، بے محمد، بے محمد، بے علی، بے علی، بے علی،
الا بالحجت بالحجت بالحجت. جیسے ہی اعمال ختم ہو گئے انسان کی روح عبادت سے ہٹ جائے گی. انسان کی روح عبادت سے ہٹ جائے گی. پھر سیکنڈ ڈے اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. وہی مسخرہ بازی، وہی گناہ، وہی آلودگی، وہی کرپشن، وہی یعنی دوسرے دن اگر انسان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، سیریسنس اگر انسان کے اندر نہیں آیا، پہلی شب قدر اس کی ضائع ہو گئی. پہلی شب قدر. پھر اس کے بعد 2 اور اٹمپٹس ہیں اس کے ہاتھ میں، 2 شب قدر اور باقی. خدا نخواستہ ضائع ہو گیا. پھر اس کے بعد خدا ہی رحم کرے. رسول اکرم فرماتے ہیں شقی ترین شخص، بدترین شخص وہ ہے جو ماہ رمضان میں معاف نہ کیا جائے. بدترین شخص ہے جسے اللہ ماہ رمضان میں بھی معاف نہ کرے، جس کے الاف خدا ریجیکٹ کر دے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ خدا ریجیکٹ کر دے. خدا کہے کہ مجھے یہ آواز آشنا نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ آواز. خدا نخواستہ یہ رات استغفر اللہ و اتوب الیہ ہمارے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے. جب ایک انسان کسی سے بدظن ہوتا ہے، سامنے والا لا کر وہ کوئی چیز دیتا ہے، کہتا ہے کہ لے لو راضی ہو جاؤ، لیکن سامنے والا راضی نہ ہو، اسے منہ پر پھینک کر مار دیتا ہے، کہتا ہے نہیں چاہیے تو لے کر نکل جا. خدا نخواستہ یہ حالت رات نہیں ہونا چاہیے ہماری. خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم اس ضیافت میں آئیں، امام معصوم ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے. امام زمان کہتے میں تجھے نہیں پہچانتا. امام زمان دست رد کر دے، کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں پہچانتا، اسے باہر کر دے. یہ مصیبت کی رات ہو جائے گی ہماری اگر امام نہ پہچانے. استغفار ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہمارے اندر، سیریسنس نہیں. اسی لیے شاید خدا نے اس رمضان کے اس حصے میں شب قدر کو رکھا تاکہ فرسٹ رمضان سے پریکٹس کریں شب قدر میں جانے کی. شاید رمضان کو رجب اور شعبان کے بعد اسی لیے رکھا تاکہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے رجب اور شعبان پریکٹس کریں. نیک کام تو ہر انسان کرتا ہے، نیک کام ہر انسان کرتا ہے. مسکرا کر بات کرنا نیک کام ہے، کسی غریب کی مدد کرنا نیک کام ہے، ہر نیک کام کرتا ہے. جو سب سے زیادہ توقع ہوتی ہے انسان کون سا کام چھوڑتا ہے، گناہ کو ترک کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. گناہ کو ترک کرنا، جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت کو ترک کرنا، اخلاقی گناہوں کو ترک کرنا، جنسی گناہوں کو ترک کرنا، گندگی سے دور ہونا، فکر کو صاف کرنا. وہ دن انسان کا بڑا دن ہوگا. اس لیے رجب سے پریکٹس شروع ہوتی ہے. انسان روزے کیوں رکھتا ہے رجب میں، شعبان میں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ایک پارٹ ہے، لیکن سب سے بڑا حصہ روزے اس لیے رکھتا ہے تاکہ خرافات سے دور ہو جائے انسان، نیکیوں کے نزدیک ہو، برائیوں سے دور. کیونکہ روزے کے عالم میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، جھوٹ سے، گندے گناہوں سے، گندگی سے کنٹرول کرتا ہے انسان. تو انسان کو معلوم ہے کہ ایک شب قدر میرے حق میں ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ شب قدر صحیح طریقے سے استعمال ہو. یہ رات توسل کی رات ہے.
وسیلے کی رات. یہ رات توسل بے معصوم، انسان وسیلہ اختیار کرتا ہے معصوم سے، قرآن کو سر پر لیتا ہے، اپنی زبان پر بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا ہے. بے محمد یعنی خدایا تجھے محمد کی قسم. ایک ہوتا ہے وسیلہ پیش کرنا، خدایا تجھے محمد و آل محمد کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے وسیلہ نہیں، قسم دینا. یہ زیادہ پررنگ ہو جاتی ہے دعاؤں میں، یعنی کافی دعا اچھی نوعیت حاصل کر لیتی ہے. بے محمد، بے محمد، خدایا تجھے محمد کی قسم، محمد کی قسم، محمد کی قسم، علی کی قسم، علی کی قسم، علی کی قسم، فاطمہ کی قسم، فاطمہ کی قسم. 10 بار جو آج رات آپ قرآن کو سر پر رکھ کر پڑھتے ہو، یہ قسم دیتے ہیں بارگاہ میں. قسم یعنی دل سے ہونا چاہیے، دل سے. جیسا کہ ہم لوگ ڈیڈ اینڈ پر ہیں، ہمارا کوئی نہیں، اب تقدیر ہے، تقدیر یہیں پر لکھی جانی ہے. خدا تو ہی میری تقدیر کو اچھی کرنا ہے، تو ہی میری تقدیر کو خاتمہ بخیر کرنا ہے، عافیت طلب کرنا ہے. عافیت، عافیت صرف مرتے وقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عافیت ہمیشہ کے لیے. ہم بھی آج عافیت چاہتے ہیں. مرض ناعافیت ہے، صحت جسم عافیت ہے، غربت ناعافیت ہے، امیری عافیت، گناہوں میں آلودہ رہنا ناعافیت، بدن کے لیے نقصان، روح کے لیے نقصان گناہ کے ذریعے سے. گناہوں سے بچنا ایمان اور عافیت. ناسالم اولاد ناعافیت. ایک اولاد اگر راستے سے بھٹک جائے ناعافیت. نیک اولاد عافیت، ماں باپ عافیت، بھائی بہن عافیت ہیں، اچھے دوست عافیت. آج عافیت طلب کرنا. آخرت عافیت، خاتمہ بالخیر عافیت. تو اللہ سے عافیت طلب کرنا. خدایا میری زندگی کو دنیا و آخرت کے لیے بہتر قرار دے. جیسے آپ لوگ دعاؤں میں پڑھتے ہو، بہت ساری دعاؤں میں ہے کہ خدا خود قرآن کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ نیک عافیت والی دعا ہے، قرآنی آیت کی والی دعا ہے. آج رات پاکی کی رات ہے. انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پورا اندر کا گندگی نکال کر باہر کر دیتا ہے انسان. استغفار اسی کو کہتے ہیں. ایک نیا مولود بن جاتا ہے انسان. خدا سے کہتا ہے کہ خدایا جتنا پچھلا خدا نخواستہ میں نے کیا ہے مجھے تو معاف کر دے. البتہ پرسنل گناہ، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کو اذیت دیا، کسی کو دل دکھایا، یہ رات سے پہلے ہمیں معافی مانگنا چاہیے. کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، کیونکہ یہ رات اگر وہ گناہ بھی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. اپنے اوپر کر لیا. ظلم تو نفسی. خدا سے عہد کر سکتے آج رات، یعنی مغرب کے وقت، یہ وقت مغرب کے بعد، خدا جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر. آج مجھے شب قدر میں اپنا مہمان بنا. خدا سنتا ہے اور وقت دیتا ہے، اصلاح کرنے کا وقت دیتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. بہت سارے اعمال بھی ہیں آج. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے غسل ہے، معمولاً مغرب سے پہلے کرنا ہے غسل. اگر کسی نے نہیں کیا ہے
عمل سے پہلے غسل کر کر عمل میں آئیں، غسل کریں، زیادہ استغفار کریں۔ آج استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ زیادہ کریں، زیادہ تر اپنے ذہن کو دنیاوی امور سے ہٹائیں، استغفار کی طرف لگائیں، فضول زندگی کی طرف نہ جائیں۔ آج ہی نہیں بلکہ کبھی بھی فضول زندگی، جہاں ٹائم ویسٹ والی زندگی کی طرف نہ جائیں۔ ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو، کاموں میں ایکٹیو رکھیں، بالخصوص آج رات کم از کم انسان ایک قدم اٹھائے استغفار۔ خدا میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، بقیہ تو میری مدد کر، قدم اٹھا۔ مغرب کے بعد سے استغفار، اعمال رات بھر میں استغفار کریں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ولی خدا کی رات، دنیا نے ولی خدا پر رحم نہ کیا۔ ولی خدا انسان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، ولی خدا دنیا و آخرت کے لیے۔ لیکن آج ہی رات یعنی کل سویرے فجر کے وقت ولی خدا کے سر پر ضربت لگائی گئی، سارے عالم کو رلا دیا، روزے کے عالم میں۔ خدائی محبوب ترین بندہ علی ابن ابی طالب کس وقت پر ضربت آپ پر لگی، انسان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا کیا امام نے؟ خود امام سوال کرتے ہیں اپنے قاتل سے، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ مہربان امام، رؤوف امام، لوگ جب ملاقات کرتے ہیں امام سے عشق کرنے لگتے ہیں امام سے، لیکن یہ کتنا شقی تھا۔ یتبع اشقى الاولین، یہ کتنا برا شقی تھا، دنیا کا بدترین، امام کی زبان سے بدترین شخص ابن ملجم تھا۔ یتبع اشقى الاولین قتلہ اشقى الاخرین، یہ اسے آخرت یعنی بدترین شخص نے قتل کیا ان کو۔ کس کی اتباع میں؟ بدترین شخص جو حضرت صالح کے ناکے کے ساتھ کیا تھا، اس کی اتباع میں۔ آج رات آخری رات ہے، یہ افطار کا وقت، آخری افطار ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ کل سے امام بستر پر ہوں گے۔ یہ رات وہ رات ہے جو خدا حافظی کی رات ہے۔ علی سب کو خدا حافظ کہتے ہیں، زینب خدا حافظ، حسن خدا حافظ، حسین خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اے میرے شیعو خدا حافظ، اے میرے چاہنے والوں خدا حافظ، خدا کے مہینے خدا حافظ، شبہ رمضانی خدا حافظ، شبہ قدر خدا حافظ۔ یہ رات امام خدا حافظی کر رہے ہیں۔ دنیا کے ذرے ذرے کو امام خدا حافظ کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، لوگوں کے چہروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، اے امیر المومنین، یہ کیفیت پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ امام مسکراتے ہیں، ایسی خوشی ہوتی ہے اندر سے امام کو کہ یہ رات اللہ سے ملاقات کی رات ہے، یہ شب قدر بھی ہے، اللہ سے ملاقات کی رات بھی ہے، فزت و رب الکعبہ کی شب بھی ہے۔ یہ شب کوئی معمولی شب نہیں ہے، یہ شب اللہم لعن قتلت امیر المومنین کی شب ہے۔ یہ شب اشقى الاخرین پر لعن کی شب ہے۔ امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم کیا ابن ملجم نے، امام کے چہرے اقدس پر خون
امام کے چہرے اقدس پر خون بہہ رہا تھا، داڑھی کا رنگ خون سے بدل چکا تھا، خضاب خون کے خضاب سے رنگ بدل چکا تھا۔ یہ شب امیر المومنین کی شب ہے، فزتو برب الکعبہ کی شب، کعبے کی قسم، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیابی کی شب ہے یہ شب شیعوں کی یتیمی کی شب ہے یہ شب بے کسوں کے وارث کے اٹھ جانے کی شب ہے یہ شب دشمنوں کی خوشی کی شب ہے یہ شب شیعوں کے غم کی شب ہے، یہ شب شیعوں کے غم کی شب۔ آج رات شیعہ غم کو اپنے دل میں لے کر بے اللہ کی طرف جاتا ہے، بے محمد کی طرف جاتا ہے، بے علی کی طرف جاتا ہے، بے حسن بالحسن بے فاطمہ کی طرف جاتا ہے۔ خداوند ہمارے اعمال کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار آج رات ہمیں اسی طریقے سے مہمان قرار دے جس طریقے سے تو نے ہر ایک کو مہمان قرار دیا۔ اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں اس رات میں اپنے ضیافت سے محروم نہ فرما، استغفار اور توبے کے قبول ہونے سے محروم نہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔